یہ دیکھیے میری بیٹی نے یہ شام بنایا ہے، بہت ہی مزیدار. یہ دیکھیے یہ سالٹی والا بنایا، نمک والا، بہت ہی سافٹ، اتنا اسپنجی ہے، اتنا مزیدار. خمیر گھر میں ہی بنایا ہے اسی لیے اتنا ہلکا ہے. اور یہ ہے سویٹ والا، اس میں 2 لائنز اور بہت ہی مزیدار. اور ساتھ میں کچھ میرے لیے کباب کا کانتی بھی بنا کے لائی ہے. میں اللہ بلیس یو with lots and lots of happiness and enter you to Jannat al-Firdaus. Inshallah, no doubt. You are worth to be there. Both my daughters are very intelligent and smart and down to earth. اور دیکھیے یہ شاہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. ابھی اور بھی بن رہا ہے مزیدار. ونٹر میں تو شیتو سے اچھا کھانا کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیے، اوہ شیتو ٹومبو از بیسٹ. چکن شیتو ٹومبو اتنا مزیدار بنتے ہیں. دیکھیے چکن، مٹن، چکن وغیرہ، چکن سوپ. اور دیکھیے آفرین جان ایسا کر رہی ہے، بہت ہی مزیدار ہے. اور دیکھیے میں کھانے کی تیاری کر رہی ہوں. میں اپنے موصوب کو اور بھی زیادہ سجاؤں گی. اور یہ بہت مزیدار چٹنی ہے، سب مکس. یہ بھی ڈالوں گی اور تھوڑا ڈالوں گی، اور یہ ونیگر ڈالوں گی، اور یہ میرا سویا سوس ہے وہ بھی ڈالوں گی، اور اس کو مکس کر کے. تب تک آفرین جان دیکھیے بہت پیاری بچی ہے میری. اور دیکھیے میرے ہسبینڈ کا ایک بہت ہی اچھا عادت ہے، اس کو میں جو بھی بناتی ہوں بہت ہی پیار سے کھاتے ہیں. اور ڈومبو بھی بہت مزے سے کھا رہے ہیں. آپ کیا کھا رہے ہو جانو؟ This is good for health, especially in winter days. By eating all these things, the sweat is coming out from my face. ان کو کل زکام بھی لگے تھے تو And a bit I am not feeling well for 2-3 days. Shukr Alhamdulillah, now right now I am almost fine. This is called a dumbu. This is mixture of vegetables. شمبو تو گئے. Shimbu, atik shimbu. شمبو تو گئے. Yeah, shimbu. اوکے. That's what I'm telling you. That atik shimbu means. Hey, کیوں ہنس رہا ہے ہاں؟ اور جب کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا تب کیا کہتے ہیں اس کو؟ کبھی اچھا نہیں ہوتا. شمبو مندو. نہیں، ایک دوسرا ورڈ آپ یوز کرتے تھے. چومیلا. وہ کیا ہوتا ہے؟ چومیلا. 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 چومیلا means سمجھو. اور کچھ بولیے. پورا پسینہ نکال دیا اس ڈمبو نے. اور حوصلہ کھانے نہیں دے رہی. بہت ہی کیئرنگ ہے میرا ہسبینڈ اور بہت ہی لونگ ہے. ہر حال میں شکر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دیتے ہیں. اور شکر الحمدللہ. بیچارے کو بہت دل دکھاتے ہیں سب مل کے، لیکن اللہ اس پہ مہربان ہے. اللہ کہتے ہیں صبر کرو، اللہ ہے ہمارے لیے، اللہ ہی کافی ہے.
جس سے اللہ کا دامن پکڑا تو بس بیڑا پار. اور ونٹر میں بہت ہی زیادہ مزہ بھی آتے ہیں اور موسم ابھی بہت ہی زیادہ خوشگوار ہے. ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آج سے تو ویسے 21 دسمبر ہے، چولہے کا لان شروع ہو چکے ہیں، لیکن اس بار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موسم بہت بہترین رہنے کا امکانات جیسے لگ رہے ہیں. تو موسم جیسا بھی ہو، بس گھر خوشحال ہو، ہسبینڈ اچھا ہو اور بچے ٹینشن نہیں دینے والے ہو تو بہت زیادہ عافیت ہوتی ہے. اور اس چیز سے میں بھرپور ہوں، لبریز ہوں. تو اسی لیے میں اللہ رب العزت سے ہر وقت شکریہ ادا کرتی رہتی ہوں. اور جس کے گھر میں بھی سکون ہو، عافیت ہو، ان سب کو میں بہت بڑا مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اور ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو پھر اس کو بہت ساری چیزوں کا مطلب خیال رکھنا چاہیے. اگر کم عمر میں ماں بنے ہو تو کچھ مسئلے مسائل کے وجہ سے کچھ اپنی زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اسے سدھارنے کے لیے اگر اللہ رب العزت جلدی سے اس مسئلے سے نکال کے اگر اللہ رب العزت ایک اچھی زندگی پھر سے اللہ رب العزت کے ہی چاہنے پہ ہو سکتا ہے. پتے بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتے ہیں، تو ہم کیا چیز ہے؟ تو ہم تو آخر انسان ہیں، تو ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہی چاہنے سے ہوتے ہیں. اور ایسی بات بھی پھر نہیں ہے کہ کچھ غلطیاں کرتے جاؤ پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. زندگی کا جو بھی باغ ڈور ہے، جو بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جیسے بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، جیسے کسی کے ساتھ طلاق ہو جاتے ہیں، طلاق لیتے ہیں، ان سب مدعوں کا ایک بہت بڑا وجہ ہونا چاہیے، وجوہات ہونی چاہیے. اور اس وجوہات میں اگر اپنے ساتھ نہیں دیتے ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں ہوں گے، تو ویسے میں اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دیتے ہیں. یہ میں نے بخوبی اس چیز کو پرکھا ہے. تو اس وقت اللہ سے رجوع ہونی چاہیے. اور ایک ماں کو ماں جیسا اپنے بچوں کا خیال رکھنا اور اپنے بچوں کو صراط المستقیم پہ چلانا اور اللہ اور رسول کی دل و جان سے فکر کرنا، ان سے ڈرنا، خوفزدہ ہونا اور اپنے لباس کو درست کرنا، اپنے زبان کو گندی الفاظوں سے، غیبت سے اور گناہ بخل سے دور رکھنا، یہ سب بہت ہی ضروری بات ہوتی ہے. کیونکہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ گھر میں 24 گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں وقت. اور اس ماں کا خود کا اگر چال چلن ٹھیک نہ ہو، وہ ماں خود ایک ماں جیسی کہنے کے لائق نہ رہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی قابو نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بھی میں نے بہت ہی اپنے نزدیکی لوگوں میں دیکھا. اور بدقسمتی کا عالم تو تب ہوتا ہے جب عمر دراز ہونے پر بھی یہ لوگ باز پھر نہیں آتے ہیں اپنے لباس سے، اپنے رنگ روپ کو سنوارنے سے اور اپنے بے پردہ رہنے کا جو عادت ان کو لت لگی ہوتی ہے. پھر وہ بزرگ بن کے بھی پھر وہ بزرگوں کا نزاکت ان میں نہیں آتے ہیں، ان کے کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آتے ہیں. کیونکہ ان کے بات کہنے کے لیے تو دین کے بات کہیں گے، لیکن شرم آنی چاہیے پہلے اپنے آپ کو دیکھ کے کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں. تو بہت سارے ایسی بات ہے. تو میں یہ سب باتیں کبھی کبھی کہنا پسند کرتی ہوں اور میں کرتی بھی رہتی ہوں. اور مجھے احساس فکر بہت ہوتی ہے. لیکن میرے اندر ایک چیز اللہ نے عنایت فرمائے ہیں، میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتی ہوں. اور غیبت کرنے والوں کو دیکھ کے میں نے بہت بڑی عبرت حاصل کی. ویسے تو میں بچپن سے غیبت میں کرتی نہیں تھی، لیکن بعض کبھی وقت ہو سکتا تھا کچھ ایسے جانے انجانے میں پھسلن ہو کے کچھ کسی کے بارے میں ہلکی پھلکی بات بھی کہی ہو، مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن ایسا کوئی سنگین باتیں کسی کے بارے میں کہی ہوئی نہیں ہے. تو ویسے کرنے والوں کو دیکھ کے میں نے بہت بڑی عبرت حاصل کی کہ میں مرتے دم تک غیبت نہیں کروں گی. کم از کم جو سامنے میں جس کے ساتھ جیسا سلوک کروں گی ویسے میں پیچھے بھی رہوں گی. اور اس متعلق اگر میں کسی کو مجھے کوئی اچھے نہیں لگتے ہیں تو پھر میں ان کو سامنے ہی بتا دیتی ہوں. اگر کسی کا کچھ خامی مجھے نظر آئے تو میں ان کو بھی آگاہ کر دیتی ہوں. تو یہ سب بات میرے لیے ایک بہت بڑا کیا کہوں
لوگوں کا ناپسند ہونے کا اور میرے ساتھ نہیں جڑے رہنے کا وجہ یہی ہے، کیونکہ میں غیبت نہیں کرتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کے سامنے بہت ہی زیادہ بنتے ہیں، بہت ہی زیادہ پیار دکھاتے ہیں، بہت ہی کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن ان کے پیٹھ پیچھے پھر ایسے باتیں کرتے ہیں۔ وہ بہت ہی گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور میرے ہر بلاگ میں غیبت کو لے کے کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان غیبتیوں کو وہ ہدایت نصیب کرے۔ اسی لیے میں اپنی ویڈیو میں اپلوڈ کرتی ہوں، کیونکہ میں خود بہت زیادہ حیرت ہوئی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، فون پہ کسی کے ساتھ بہت پیارے باتیں کرتے ہوئے، جیسے فون رکھا تو اس کی برائی، اس کے شوہر کی برائی، اس کے بیٹے کی برائی، یا پھر اپنے بہنوں کی برائی، یا اس کی برائی، اس کی برائی۔ تو ایک دن تو ایسا بھی حال ہوا، کسی نے فون پہ بہت مجھ سے ہی پیار سے بات کیا، تو سامنے والے ضعیف لوگ تھے، عمر دراز تھے، لیکن مجھ سے زیادہ میک اپ کرنے والوں میں سے تھے، اور وہ اور کوئی نہیں تھا، زینب اور حسینہ تھا۔ تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ فون پہ پیار والی باتیں کی۔ تو اب فون ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہم انسان کو بنایا، ویسا تو چیز ہے نہیں، فون تو انسان نے بنایا ہوا چیز ہے۔ تو ان کو لگا اب ہم نے فون کو کاٹ دیا، لیکن فون چل رہے تھے، تو ان کو لگا کاٹ دیا۔ پھر اتنے میں وہ دونوں آپس میں میری برائی کرنے لگے، میرے شوہر کی برائی کرنے لگے۔ پھر میں بہت دل دکھا، پھر میں حیرت بہت ہو گئی، میں ہیلو ہیلو بول رہی تھی، وہاں سے کوئی جواب نہیں تھا، بات چل رہی تھی۔ پھر اتنا کچھ برا بھلا کہا، جبکہ ہم نے ان کا بہت خدمت کیا تھا، اللہ اس کا اجر دے بھی رہے ہیں، دیں گے بھی۔ ہم نے دکھاوا نہیں کیا تھا، فی سبیل اللہ کے نام پہ مدد کیا تھا۔ تو لیکن دل بہت دکھا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں نا کہ شرمندگی میں خود ہو گئی ان کی غیبت سن کے۔ پھر میں نے فون کاٹا، پھر دوبارہ سے ان کو رنگ کیا تو رنگ گیا۔ تو پھر جیسے انہوں نے فون اٹھایا، میں نے کہا کہ استغفر اللہ، آپ لوگ کیسے ہو؟ آپ لوگ تو ابھی میرے ساتھ فون پہ اچھے سے بات کر رہے تھے، پھر جیسے ہی فون رکھا تو آپ لوگوں کو لگا کہ فون کٹ گیا، لیکن فون تو کٹا نہیں تھا، فون چل رہے تھے۔ تو آپ لوگ نے ایسے غیبت کی میرے شوہر کے متعلق، میرے متعلق، ایسا ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا؟ تو میں نے فون پہ، اب وہ لوگوں کا چہرے کا رنگت کیا ہوئے ہوں گے وہ تو میں دیکھ نہیں پاؤں گی، میں بھی فون پہ تھے۔ پھر اوپر سے اور بھی کہتے ہیں نا کہ الٹا چور کوتوال کو کچھ وہ جیسے کھانے آ رہے تھے، بول رہے تھے ہم نے ایسا نہیں کہا، اوہو سنو ہم نے، جیسے اس کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے۔ میں نے کہا کہ اب بہت ہو گیا، مجھے دل کو تسلی مل گئی، پھر بھی آپ لوگ اپنے آپ کو سدھارو۔ تو ایسا ہوتے ہیں زندگی میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے نجات دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کرے سچ میں، ورنہ بہت ہی بری بات ہے غیبت کرنا، سامنے ایک چہرہ، پیٹھ پیچھے ایک چہرہ، یہ سب سے بڑی گناہ۔ اور حسد کرنے والوں کا تو منہ ویسے بھی کالا ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی سکون والی زندگی ہوتی نہیں ہے، اسی لیے حسد اور غیبت سے ضرور بچنا چاہیے۔ دیکھ ادھر آ جاؤ، 4 بجے کا ناشتہ لایا آفرین جان نے، دیکھے مٹکا والے کپ میں دیا، ایک دم مٹی کا، بہت ہی پیارا آج ملتے ہیں۔ تو دوسرا پھر اس ٹائپ کا بھی ہے مٹی کا کپ، اس میں چائے پینا بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ کیوں یہ ہلا رہے ہو تم؟ اور ہم اسی کمرے میں ہوتے ہیں اور ادھر ہی زیادہ مزہ بھی آتے ہیں۔ اور دیکھیے ساتھ میں یہ شام بنا کے لائے ہیں، نرم، اتنا نرم، اتنا مزیدار، کیا بولوں میں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بچے میرے بہت ہی فرمانبردار ہیں، اور بہت ہی زیادہ، اور چائے مٹکے میں پینا بہت مزہ آتا ہے۔ الائچی ولائچی سب کچھ ڈال کے،
डिलीशियस है, डिलीशियस। बस बच्चे जब जी चाहे मोमोज फटाफट बना के खा लेते हैं, फटाफट। आफरीन जान फिर अभी मोमोज खा रहे हैं। और आज तो थर्सडे भी है, कल फिर से फ्राइडे है। हफ्ता इतना जल्दी गुजर रहा है, पता ही नहीं चलता है सच में। और यहाँ से शेड ऐसा आ रहा है। फरीन जान अपना कुछ अलग सा कॉफ़ी और कुछ पफ खा रही है। आफरीन जान मोमोज, आफरीन जान को मोमोज तो एवरी डे खाने को दिल करता है। हाँ बिल्कुल। ओहो।